8 لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی نہیں کرتا ہے، جبکہ اس میں ہر اس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے کتنا زیادہ گناہ کرنے والا ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان کالا پڑ جائے اور زمین جو ہے وہ کالی پڑ جائے، سبزہ دینا بند کر دے، لیکن جب بھی اگر کوئی بندہ اس رات بخشش مانگے گا نا، اللہ سے توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن ان میں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش پھر اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق، ان باتوں کا تعلق، ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے زیادہ ہے، حقوق اللہ سے بھی ہے لیکن حقوق العباد سے بھی زیادہ تعلق ان چیزوں کا ہے۔ پہلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والے کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اپنی رحمت والی، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعائیں کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، تاکہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلا وہ جو شرک کرتا ہوگا اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، دوسرا وہ بندہ جو ناحق قتل کرنے والا ہو، کسی کا ناحق خون بہانے والے انسان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، تیسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، لڑنے والا، جھگڑا کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑائی لڑنے والا کہ فضول میں لڑائی لڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو نیچا دکھا رہا ہے، قطع تعلق کر رہا ہے، ایسے انسان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ شراب پینے والے کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، شرابی کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے، اپنے گناہ کو چھوڑے، پھر صدق دل سے توبہ کرے کہ اب ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ لیکن اگر وہ شراب پی رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کینہ رکھنے والا، کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنے والا، دیکھو بغض اور کینہ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ بغض اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دل میں کچھ بغض آ جانا، کہ حسد آ جانا، نفرت ہو جانا کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ویسا ہے، یہ ایسا ایسا ایسا، یہ بغض ہے۔ کینہ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کسی کے لیے بغض ہو اور پھر وہ بغض بڑھتا جائے، اندر ہی اندر بڑھتا جائے، بڑھتے وہ پھر انسان کینہ رکھنے لگے۔ کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا بھی چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو نقصان ہو اور اس کے نقصان ہونے سے اسے خوشی ملنا۔ مثلا ہمیں کسی سے کینہ ہے دل میں، تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یار اسے نقصان ہو جائے، اور اگر اس کو نقصان ہو جائے تو ہمارے دل میں خوشی ملنا کہ یار اچھا ہوا، یہ تو ایسا تھا، اس کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہمت یا شلوار پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلنا، تو ایسے انسان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اب ان کی بخشش ہوگی کیسے؟ ان میں ہم میں کتنے لوگ ایسے، آپ میں اور ہم سارے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان گناہوں میں سے کوئی نہ کوئی گناہ بندہ کرتا ہے، تو اب ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ جبکہ شب برات کا مطلب ہی ہے کہ نجات والی رات۔ نجات والی رات کا مطلب یہ کہ جو گناہوں سے پاک کر دینے والی رات، اپنے توبہ قبول کرانے والی رات اور نجات والی رٹ، لیکن پھر بھی بخشش نہیں، تو اب یہ بخشش ہوگی کیسے؟ کرنا کیا پڑے گا؟ دیکھو سب سے پہلے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی چیز کی توبہ آپ کو کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے مثال دی تھی نا کہ کسی کنویں کے اندر ایک جوتا گر جائے یا کوئی گندگی گر جائے، غلاظت گر جائے، اب آپ اس کنویں میں سے اس نجاست کو جو دکھ رہی ہے اس نجاست کو آپ نہ نکالیں، بلکہ 60 نہیں 70 نہیں 70,000 ڈول نکال دو، لیکن نجاست سامنے پھر بھی نظر آ رہی ہے، وہ نہیں نکالنے آپ، تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ ظاہر ہے نا کہ پہلے نجاست کو آپ کو نکالنا پڑے گا، پہلے اس چیز کو نکالنا پڑے گا جس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس پانی کو نکالیں گے تو آپ کا کنواں پاک ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، جس گناہ کی وجہ سے ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کر رہا، تو پہلے ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا نا،
پہلے اس گناہ کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, پہلے اس گناہ کو نکالنا پڑے گا, پہلے اس گناہ کو ترک کرنا پڑے گا, پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. دیکھو پہلے زمانے میں صحابہ کرام جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے, تو کیسے کیسے خطرناک کام کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آقا اسلام نے کیا فرمایا کہ تمہاری جتنے بھی جو پچھلے کام تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان لانے کے سبب سارے گناہوں کو ختم کر دیا, سب ختم ہو گئے. لیکن اگر انسان پھر بھی اس میں پھر اس کے بعد بھی گناہ کرتا رہے تو پھر اس انسان سے اس بات میں مواخذہ کیا جائے گا. تو یہی تو ہے نا کہ اب اگر کوئی شرابی اس رات بخشش کر رہا ہے تو کیا خیال ہے وہ اگلے دن شراب نہیں پیے گا, پھر وہ شراب پیے گا, تو پھر اس کی توبہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. رشتہ داروں سے کوئی لڑکا آ گیا, اب اس کی توبہ اللہ جب تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ رشتہ داروں کو منا نہ لے, جب تک رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم نہ کر لے. اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ قرآن کی پوری ایک آیت ہے کہ سب سے پہلے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور کسی چیز کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو بتایا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر بتایا وَبِذِي الْقُرْبَى, پھر تمہارے رشتہ دار قریبی جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر آتا ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو پہلے ہمیں ان گناہوں کو ختم کرنا پڑے گا, پھر جب ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے نا, معافی مانگیں گے, دعائیں کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. لیکن دل میں پہلے یہ عہد ہونا کہ اب ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے.